نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں آپ کا اپنا جانا پہچانا مفتی سلیم۔ سلام قبول کیجئے۔ کچھ احباب نے جادو کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کا توڑ کیا ہے قرآن و سنت میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور کتب سیاہ ستہ کی کتابیں جو ہیں یا کتب احادیث میں ہیں، جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں یہ بات منقول اور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور بڑا سخت ہوا۔ یہود کا ایک چھوٹی سی شاخ تھی بنو زریق کے نام سے، ان میں ایک آدمی تھا جو بہت بڑا ساحر جادوگر تھا، جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور انتہائی سخت جادو کیا۔ حال یہاں تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہ کرتے اور یہ خیال کرتے کہ کر لیا، کر لیتے یہ خیال آتا کہ نہیں کیا۔ یہ جسمانی اثر تھا، روحانی اور وحی کے اعتبار سے کوئی اثر نہیں تھا۔ یہیں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ نبی پر جادو کا اثر انداز ہونا یہ نبی کی نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے نبی کا بیمار ہو جانا، نبی کریم کا زخمی ہو جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، جسمانی عوارض ہیں، جسمانی امراض ہیں۔ ایسے ہی نبی پر جادو کا اثر انداز ہونا یہ بھی نبی کی نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس نے جادو کیا۔ اما فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، میری باری تھی، دعائیں مانگتے رہے اللہ سے، سو گئے، بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے خبر ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کس چیز کی؟ فرمایا کہ دو آدمی آئے تھے فرشتے، ایک میرے سر کے قریب کھڑا ہوا اور دوسرا پینتی کی جانب، پاؤں کی جانب۔ وہ کہنے لگے کہ ایک کہنے لگا کہ اس آدمی کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ مطبوب ہے، اس پر جادو ہوا ہے۔ کہا کہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کہاں پر، کس چیز میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کھجور کے تنے کے اندر یا کھجور کے شگوفے میں کنگھی اور بالوں کے ذریعے کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ کہاں؟ کہا کہ وہاں ایک کنواں ہے بیر ذروان، وہاں پر ہوا ہے جادو موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ کنویں کا جو پانی تھا وہ مہندی رنگا ہو چکا تھا، جادو اتنا اثر کر چکا تھا۔ آپ نے وہ چیز نکالی اور کنگھی کے جو دانے تھے ان پر بالوں کے گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی معوذتین انہیں کہا جاتا ہے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے، یہاں تک کہ یہ دونوں صورتیں مکمل ہوئی اور 11 گرہیں کھل گئیں۔ آپ پر جادو کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے اور یہ نبی کی نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ باقی جادو کا توڑ کیا ہے، میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں یہاں۔ ایک بات تو یہی کہ آخری دو قل معوذتین انہیں صبح شام 3 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا جب سے یہ نازل ہوئی، حتیٰ کہ آخری ایام میں جب آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیا کرتی تھی۔ ایک یہ معمول بنا لیں صبح شام کا 3 مرتبہ۔ اور دوسرا سورہ بقرہ مکمل، اگر وہ نہیں ہو سکتی تو آخری آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک، یہ بھی معمول بنا لیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، فائدے کی بات ہے انتہائی۔ جس گھر میں اثرات ہوں جنات کے، جادو کے، آسیب کے، تو وہاں 40 دن سورہ بقرہ باقاعدگی سے پڑھی جائے تو الحمدللہ وہاں سے ہر قسم کے اثرات بد ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری ایک دعا ہے جو حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم اگر میں چند کلمات نہ کہتا تو یہود مجھے جادو کے زور پر گدھا بنا دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کلمات کیا ہیں؟ کہا کہ صبح شام میں پڑھتا ہوں، وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات۔ یہ مکمل دعا ہے۔ انشاءاللہ میں آخر میں ویڈیو کے اندر تحریری شکل میں بھی میں اس کو لکھ کر پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہ دعا اور وہ دو صورتیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور ہاں آیت الکرسی بھی، یہ جس آدمی کے معمولات میں ہوں اس پر جادو نہیں ہوگا۔ اگر ہو گیا کسی پر تو وہ یہ معمولات کر لے، اپنی معمولات میں شامل کر لے، انشاءاللہ جادو، اثرات بد، نظر بد، آسیب، جنات کا سایہ وغیرہ یہ مکمل ختم ہو جائے۔